جو شخص معتکف ہے، اعتکاف کر رہا ہے، اس کے لیے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، یا کن امور کا وہ خیال رکھے کہ مجھ سے یہ سرزد نہ ہو جائیں اور یہ میں نے اہتمام کرنا ہے؟ خیال ایک چیز کا، صرف ایک چیز کا رکھے. اچھا، زیادہ بتائیں گے تو بھول جائیں گے. صحیح. صرف ایک چیز کا خیال رکھے کہ وہ یہ ساری مصروفیت چھوڑ کے اس خیمہ نما گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، بس. وہ مقصد ذہن میں رکھا. کاروبار چھوڑ دیا ہے نا، جی دکانیں، بزنس، سب. جی گھر بھی چھوڑا ہے، بچے بھی چھوڑے ہیں، دوست بھی چھوڑے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آخر مسجد کے ایک کونے میں، اور وہاں پر بھی خیمہ لگا کے کوئی دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ کیوں بیٹھا ہے، یہ اس جگہ پر سیو کر لے اور 10 دن اس کو بھولے نہیں. تو بس یہی کرنا ہے. کیوں آیا ہے؟ اللہ کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی لینے کے لیے، اللہ کی عبادت کر کے اس کو خوش کرنے کے لیے، جنت لینی ہے، جہنم سے بھاگنا ہے. تو یہ مقصد اگر اس نے 10 دنوں میں پا لیا تو اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور اگر بدقسمتی سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکا تو یہ 10 دن جو اس نے وقف کیا اپنے آپ کو اور دنیا جہان کی مصروفیات سے فارغ بھی کیا، وہ رائے گاہ نہ چلا جائے. تو اس کو رائے گاہ جانے سے بچانے کے لیے کیا کرے کہ وہ تہیہ کر کے آئے کہ 10 دن ہیں تو میں کتنی بار قرآن مجید آسانی سے ختم کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنائے نا کہ میں نے ان 10 دنوں میں اتنی بار قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، میں نے روزانہ کے اتنے نفل پڑھنے ہیں، میں نے روزانہ کی اتنی تسبیحات کرنی ہیں، میں نے روزانہ اتنا وقت دروشی پڑھنے پر لگانا ہے، میں نے روزانہ اتنی دعائیں کرنی ہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر وہ یہ ٹارگٹ اپنا لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لے اور روزانہ دیکھ لے کہ میں نے یہ اچیو کر لی ہے اور یہ رہ گیا ہے، تو پھر چیک لسٹ بنا لی جائے کہ پھر اس کو فیس بک کے فرینڈ یاد نہیں آئیں گے، پھر اس کو واٹس ایپ کے میسج تنگ نہیں کریں گے، پھر اس کو فون کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، ٹارگٹڈ ہوگا وہ. پھر وہ ٹارگٹ اپنا سامنے رکھ کے چلے گا تو بہت آسانی ہو جائے گی. اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ میں نے پہلے عرض کی کہ پہلے نمبر پر تو اس فون سے بچنا ہے. یہ فون نہیں ہے، یہ پوری دنیا ہے جو آپ جیب میں ڈال کے پھر رہے ہیں، اور اگر آپ معتکف میں بھی یہ پوری دنیا لے کر جا رہے ہیں تو پھر مقصد حاصل نہیں ہوگا، تنہائی تو میسر ہی نہ میسر نہیں ہوگی. اور دوسری چیز جو ہماری مسجدوں میں عام ہوتی جا رہی ہے وہ ہے اجتماعی افطار اور اجتماعی سحری. جی، کہ ساری مسجد میں نمازی بھی اور معتکف بھی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ گپ شپ کی جو محفل ہے وہ طویل ہو جاتی ہے. تو یہ غلط ہے. اس معتکف کا وقت سارا عبادت کے لیے مختص تھا، تو یہ کھانا کھائے اور واپس اپنے معتکف میں جائے. تو دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے رات کو بروسٹ منگوا رہے ہیں، روسٹ منگوا رہے ہیں، پیزا آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اعتکاف کے دوران معتکف کو اس کی ساری روح متاثر ہو جائے گی. مقصد فوت ہو رہا ہے. جی بہتر.